على آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال الصدي رحمه الله: نسختها الزکاة وفيه نظر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مقاتل ابن حیان نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت جو ہے صدقہ نافلہ کے بارے میں ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے اور زکوٰۃ کے لیے مقدار بھی معین ہے اور نصاب بھی معین ہے، لیکن اسی طرح یہ بھی قانون ہے کہ زکوٰۃ والدین کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، اور اس آیت مبارک میں سب سے پہلا حکم ہے کہ والدین پر خرچ کیا جائے، تو لہذا علماء نے فرمایا، سلف صالحین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق جو ہے صدقات نافلہ سے ہے۔ تو اس لیے اب ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں کہ ایک تو صدقات مفروضہ ہیں، واجبہ ہیں یعنی زکوٰۃ، اسی طرح صدقہ فطر ہے اور صدقہ زکوٰۃ ہے، اور اگر اللہ نے زمین دی ہے تو اس میں عشر ہے۔ وہ تو ایسے فرائض ہیں، یوں سمجھ لیں جیسے اللہ کی نماز فرض ہے، کہ جیسے اللہ نے ہمیں قرآن میں کہیں بھی نماز کا حکم دیا، ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، کیونکہ عبادات بدنیہ میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور عبادات مالیہ میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض، لیکن فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ ہر بندے پر دینا ضروری نہیں ہوتا، زکوٰۃ صرف وہ لوگ دیتے ہیں جو صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب کا کیا معنی؟ یعنی اگر آپ کے پاس 7.25 تولے سونا ہے، یا سونا تو نہیں ہے، چاندی ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت پیسے ہے، 7.25 تولے سونے کے پیسے ہیں، تو گویا وہ بھی سونا موجود ہے۔ تو اسی طرح اچھا اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو پھر دونوں کو ملانے کے بعد دیکھیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔ اگر بن جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ 7.25 تولے کے بجائے مثلا 20 تولے ہو گئے تو وہ 7.25 تولے کاٹ دیتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ 7.25 تولے جب ہو جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اوپر جتنا بڑھتے جائیں، 100 تولے ہو جائے، 1000 تولے ہو جائے، 1,00,000 تولہ ہو جائے، جتنا ہو جائے۔ اچھا اب زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی آپ کے سال کے اخراجات ہیں وہ آپ پہلے خرچ کر لیں گے، کہ بھی آپ کا مثلا 10 لاکھ روپے مثال کے طور پہ ٹوٹل آمدنی ہے، اور گھر کے، بیوی کے، بچوں کے اپنے ذاتی اخراجات، لباس، دوا لینا دینا، بچوں کا سکول فیسیں، فلاں فلاں، یہ سب نکالنے کے بعد سال کے بعد آپ کے پاس 1,00,000 روپے بچے ہیں، تو زکوٰۃ صرف آپ 1,00,000 پہ دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ جو فاضل مال آپ کے ذاتی خرچ کے بعد بچتا ہے، یعنی آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، 9 لاکھ آپ کا سال کا خرچہ ہے، 1,00,000 باقی بچ گیا، تو اب زکوٰۃ آپ نے 1,00,000 کی ادا کرنی ہے 2.5% کے حساب سے، یعنی 100 کے پیچھے 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور سالانہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا اس کے لیے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ سال کا 1 مہینہ خود مقرر کر لیں
جو آپ کو آسانی کے ساتھ مقرر کرنا ہو. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ کون سا مہینہ ہو، جو بھی مہینہ آپ کو اچھا لگے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کر لیں تاکہ آپ کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا اور زیادہ بڑھ جائے گا. جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو رمضان میں کیوں نہ ادا کریں؟ اگر کوئی مشکل نہ ہو، یعنی کوئی پریشانی نہ ہو حساب کتاب میں، کیونکہ بعض لوگوں کے تجارتی معاملات ایسے ہوتی ہیں کہ رمضان میں پیسہ ان کے پاس واپس نہیں آ رہا، تو وہ مجبور ہیں کوئی اور مہینہ رکھ لیں. یعنی سال میں ایک مہینہ آپ اپنا مقرر کر لیں، رمضان سے رمضان، محرم سے محرم، سفر سے سفر، جو آسانی ہو. اب جناب آپ رمضان میں آ کر اپنا حساب دیکھ لیں کہ میرے سارے خرچ کرنے کے بعد کیا بچ گیا ہے، جو بچ گیا ہے اس پہ آپ زکوٰۃ دیں. اچھا، اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مثلا بعض لوگ جو ہے نا جی بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں، ہمارا پیسہ تو سارا باہر لگا ہوا ہے. لیکن نہیں، یہ پیسہ ان کا ہے، یہ پیسہ ان کا ہے، یہ محض بہانے ہوتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرضہ واپس ملنا یقینی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. اگر واپس ملنا یقینی نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ اتنے پیسوں کی نہ دیں، روک لیں. جب مل جائے پھر جتنے سال کے بعد ملے سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی. مثلا آپ کو وہ قرضہ 3 سال کے بعد ملا ہے تو آپ کو 3 سال آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اب آپ کو مل گیا ہے تو آپ اس کے پورے 3 سال کی زکوٰۃ کا حساب کر کے ادا کر دیں گے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو عورت نے زیور پہنا ہوا ہے، پہنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہاتھ میں ہو، یعنی جو عورت نے اپنے پہننے کے لیے بنایا ہے، شادی میں پہن لیتی ہے، کبھی پارٹی میں پہن لیتی ہے، پھر نکال کے رکھ دیتی ہے، لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے ہے، استعمال کے لیے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب یہ ہو سکتا ہے مثلا یوں دیکھیں کہ آپ کے پاس 50 تولے سونا ہے، لیکن آپ کی 8 بیٹیاں ہیں، تو اگر آپ ان پہ تقسیم کر دیں، سر بیٹی کو اس کا حصہ دے دیں، یعنی اس کے نام کر دیں، چاہے ایک جگہ گھر میں رکھا رہے، تو اب ہر بیٹی صاحب نصاب ہو جائے گی اور سب کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور وہ اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ آپ نے ان کو مالک بنا دیا ہے اس سونے کا. اگر وہ آپ نے اکٹھا ایک اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے تو پھر سب کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. تو اس طرح باقی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، یعنی جن کے مسلک کے فقہ پر یہاں عرب میں ایک حکومت قائم ہے، یہاں جتنے فیصلے ہوتے ہیں، جتنی فقہی اور فروعی مسائل ہوتے ہیں، وہ سب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر ہوتے ہیں. یہ حنبلی المسلک ہے. یہ یعنی یہاں کے جتنے علماء ہیں ان سب کا مسلک جو ہے فقہی اعتبار سے، یعنی فقہ کے فروعی مسائل میں یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. اور بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ ہمارے لوگ حضرت پیران پیر کے رحمت اللہ علیہ کے بڑے قائل ہیں، لیکن ان مولویوں سے لڑتے ہیں کہ جی یہ نجدی ہیں، وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ پیران پیر خود حنبلی المسلک ہے. یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو فقہی مسلک ہے وہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فقہ پہ چلنے والے ہیں، اور یہ بھی اسی کی فقہ پہ چلنے والے ہیں. تو یہ تو پیران پیر اور ان کا مسلک ہی ایک ہے، تو جھگڑا کس بات کا، اختلاف کس بات کا ہو گیا. لیکن بس ہمارے ہاں تو ایک رواج ہے نا کہ جو بات نکل گئی زبان سے ایک مسئلہ بنا دیا اور کہتے رہو، ماننے والے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں دنیا میں. ہر بات کے ماننے والے ماشاءاللہ موجود ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے ملک میں رات کو قرآن کا ختم کی دعوت دے دیں تو مسجد بھر جائے گی. دوسرے دن وہاں سرکس کا تماشا لگا دیں، پھر بھی انشاءاللہ ٹکٹ کی کمی پڑ جائے گی، جگہ نہیں ہوگی. ہماری مخلوق ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے. یعنی رحمان کی دعوت ہو تو حاضر ہیں، شیطان کی دعوت ہو تو حاضر ہیں، سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، اسی لیے کوئی راضی نہیں ہوتا. اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر شیطان کو چھوڑنا ہوگا.
اصولی سی بات ہے، یا آدمی رحمان کا بنے گا یا شیطان کا بنے گا، یا اصحاب الیمین میں آئے گا یا اصحاب الشمال میں آئے گا، یا مومن بنے گا یا کافر بنے گا، درمیان میں کوئی مقام نہیں ہے، یا تختہ مقام آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا، درمیان میں کوئی پٹڑی شٹڑی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو راضی کر لیں، کعبہ شریف کا طواف کیا اللہ راضی ہو گیا، مدینے پاک ہم حاضری دے دیں گے بس حضور راضی ہو جائیں گے، اس کے بعد اگر ہم پیران پیر کی مدار پہ چلے گئے پیران پیر راضی ہو جائیں گے، تعزیہ شریف کو ہاتھ لگا لیں گے حضرت حسین راضی ہو جائیں گے، پنجتن کی نیاز کر لیں گے تو 5 کے 5 راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب کے راضی کرنے میں ہے، اصل رضا اللہ کی متلاش ہونی چاہیے، اللہ کے نبی بھی اسی کو راضی کرتے رہے، اللہ کے اولیاء بھی اسی کو راضی کرتے رہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب راضی ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں، بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں یا پہننے کے لیے رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے مثلا ایک لوہار ہے، اس کے جو پرزے ہیں اوزار ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ایک موٹر مکینک ہے، اب اس کے مکینک کے جو پرزے ہوتے ہیں وہ تو لاکھوں روپے کے ہو جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ تو آمدنی پہ ہم لیں گے، ان پرزوں کی قیمت کر کے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ تو اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ عورت کی بھی یہ پہننے کی چیزیں ہیں، یہ کوئی کاروبار کے لیے تو ہے نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے وہ لفظ کنز ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة، تو کنز کا تعلق اصل میں ہوتا ہی ذهب اور فضہ سے ہے، تو لہذا ذهب اور فضہ ایک ایسی چیز ہے زیور میں ہو کسی شکل میں ہو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور فرماتی ہے کہ میرے آقا نے ایک عورت کے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان کی تم نے زکوٰۃ دی ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ کنگن ہیں 2، آپ نے فرمایا کیا یہ چاہتی ہو کہ تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے جائے؟ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہرحال زکوٰۃ جو ہے زیوروں میں بھی ضروری ہے، یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینا جو ہے ہم پر فرض ہے، کوئی احسان نہیں۔ آپ کوئی زکوٰۃ دینا تو بڑا خوشی سے کہتے ہیں جی میں باقاعدہ زکوٰۃ دیتا ہوں، تو کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ آپ اگر عشاء کی نماز پڑھیں اور آ جائیں میرے پاس کہ مولوی صاحب میں نے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے، اللہ کے بندے تو فرض ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ تو کسی مولوی پر تو احسان نہیں، نہ مسجد پر احسان ہے، نہ اللہ رسول پر کوئی احسان ہے۔ آپ کے ذمے فرائض ہیں، اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر امیر آدمی ہے زندگی میں حج فرض ہے، رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ فرض ہے، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جو اللہ کو منظور ہے۔ یہ فرائض ہیں، یہ احسان نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ زکوٰۃ کے جو لوگ مستحق ہیں لینے والے ان کا احسان ہے کہ ہماری زکوٰۃ لے لی اور ہماری جان چھوٹ گئی، ہم جو ہے اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے والے بن گئے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا میری امت پر کہ یہ زمین جو ہے نا اپنے سارے خزانے اگل دے گی باہر، یعنی پورا زمین اپنے اندر جتنی معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پٹرول ہے، کوئلہ ہے، سب اگل دے گی باہر، اور اتنی دولت ہو جائے گی، فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھریں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ وہ زکوٰۃ ہم سے لے لے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس دولت آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ولی من اولیاء اللہ ہیں، وہ اگر کوئی آدمی فقیر آ جاتا، مسکین آ جاتا تو اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اور کوئی فقیر خیرات کے لینے والا آ جاتا، چادر بچھا دیتے، اس کو بٹھاتے، پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو دے دیتے، اور اس کے بعد فرماتے کہ بھئی یہ تو ہمارے ڈاکیے ہیں جو ہماری ڈاک لے کے آخرت کو پہنچانے والے ہیں،
اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو اور کس کی عزت کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، علماء کی سمجھ جو ہے نا جی، وہ علماء کی سمجھ ہوتی ہے، اللہ نے جو ان کو فہم دی ہوتی ہے نا، اور اللہ نے جو ان کو قرآن و حدیث کی برکتوں سے ان کے سینے کھول دیے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آیا امام صاحب کے پاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ امام صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، سرمایہ دار، غنی، پیسے والے، دولت والے، ان کے دروازے پر مولوی، عالم، یہ آپ کے سب لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ فلاں مولوی آیا بیٹھا ہے، فلاں مولوی بیٹھا ہے، فلاں مولوی بیٹھا ہے، لیکن وہ امیر لوگ کبھی ہمیں مولویوں کے دروازے پر یا فقیروں کے دروازے پر نظر نہیں آتے۔ عجیب بات ہے، اگر علم افضل ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ افضل علم ہے، مال کوئی افضل نہیں، مال دولت جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ آدمی فخر کرے، اصل فضیلت ہے علم کی، کہ اللہ نے آدم کو جو اونچا کیا، علم سے اونچا کیا کہ سارے ملائکہ کو سجدہ کروا دیا، کہ ملائکہ کو علم نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کو علم تھا۔ تو اگر علم کی شان زیادہ ہے تو یہ علم والے مال والوں کے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ چاہیے تو یہ ہوتا نا کہ مال والے علم والے کے دروازے پہ ہوتے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ علم والے لوگ جو ہیں یہ مال والوں کے پیچھے بیٹھے ہوتے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں علماء کے بارے میں کچھ قد آ گئی ہے، کچھ توہین کا مادہ آ گیا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم نے سمجھا نہیں، یہی تو علم کی فضیلت ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ یہ کیسے علم کی فضیلت ہے کہ وہ بڑے آدمیوں کے دروازے پہ بیٹھا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ عالم کو پتا ہے کہ مال کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کو لے کے ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے، وہ مال کی قیمت کو جانتا ہے، اور یہ دولت والا جاہل ہے، علم کی قیمت کو نہیں جانتا۔ جو جانتا ہے وہ وہاں جا رہا ہے، جو جاہل ہے وہ وہاں نہیں جا رہا، تو افضل تو پھر بھی عالم ہوا۔ نے فرمایا کہ افضل تو پھر بھی عالم ہوا نا، کہ عالم کو مال کا پتہ ہے کہ اللہ نے مال بھی ایک نعمت بنائی ہے، اس سے حج ہوتا ہے، اس سے جہاد ہوتا ہے، اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، بیواؤں کی اعانت ہوتی ہے، یتیموں مسکینوں کا بھلا ہوتا ہے۔ کوئی دولت ساری بری چیز تو نہیں ہے۔ اگر دولت بری ہوتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دعا ہی نہ سکھائی جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دولت کبھی اپنے اولیاء اللہ کو دیتے ہی نہ، حالانکہ بڑے اللہ کے اولیاء ہیں جو بڑے بڑے دولت مند گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان سے زیادہ دولت کس کو ملے گی، کہ جنہوں نے اپنا فرش جو ہے ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی لگوا دی میلوں تک۔ آپ دنیا میں ایسا بادشاہ آج کوئی پیدا کر سکتے ہیں کہ جو میلوں تک فرش لگوا دے، سڑک بنوا دے، ایک سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگوا دے؟ آپ بڑے سے بڑا سنگ مرمر لگائیں تب بھی ہوش آ جاتا ہے، تب بھی آدمی کو عقل آ جاتی ہے، لیکن سونے چاندی کی اینٹیں لگوا دی، ساری دیواروں پہ سونے چاندی کی اینٹیں لگوا دی، میلوں تک حوض بنوا کے شیشے کی چھت ڈلوا دی۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ آج تو آپ ایک ٹیبل پہ شیشہ لگا لیں تو آپ کہتے ہیں جی بڑا ہم نے ترقی کر لی ہے۔ انہوں نے تو اتنا بڑا شیشہ اتنے بڑے حوض پہ لگا دیا کہ بلقیس بیچاری نے سمجھا پانی بہ رہا ہے۔ تو اس نے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی۔ یہ دولت تو کوئی ایسی چیز نہیں، اس کا استعمال ہے۔ اس کا استعمال اگر آپ خیر میں کریں گے تو یہی دولت آپ کو حضرت عثمان کے ساتھ ملا دے گی، اگر اس کا استعمال آپ شر میں کریں گے تو یہی دولت آپ کو ابو جہل اور قارون کے ساتھ ملا دے گی۔ بات تو اس کے استعمال کی ہے، استعمال تو آپ غلط کریں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ تو بہرحال ایک تو یہ سمجھا کریں زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال فرض ہے، اور زکوٰۃ دینا احسان نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، زکوٰۃ میں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، زکوٰۃ مسجد بنانے میں نہیں لگ سکتی، مدرسہ بنانے میں نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کسی تعمیر میں نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کسی کتاب میں نہیں لگ سکتی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، زکوٰۃ کے لیے اللہ نے معین کر دیا ہے کہ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یا وہ لوگ جو عامل ہیں زکوٰۃ کی وصولی پر،
ان کو بھی آپ زکات میں سے دے سکتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوں، جیسے یہودی اسلام میں آ جائے، ہندو اسلام میں آ جائے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جتنا یہ اسلام کو مٹانے کی زور لگا رہے اتنا اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، آپ فکر نہ کریں، کوئی خوف والی بات نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اگر ہے تو ہمیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ تو ایک وقت آنے والا ہے کہ جب پوری دنیا میں صرف اسلام ہوگا، اللہ کا دین ہوگا اور کوئی دین نہیں ہوگا، سب ادیان مٹ جائیں گے، سب کفر کی طاقتیں سرنگو ہو جائیں گی اور سب یہودی نصرانی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کو بھی ہمیں دکھانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہم دیکھ سکیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں، لیکن وہ آنے والا دور ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ابھی رات میں ہمیں شک نہیں ہے، محمد مدنی کے فرمان میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم، اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اتاریں گے اور وہ دمشق میں اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ایسے محسوس ہوگا جیسے جنت سے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ جب آپ سر نیچا کریں گے یا اونچا کریں گے تو آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گریں گے جیسے موتی گرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ آئیں گے اور آ کے میری شریعت کے مطابق، میری شریعت کے تابع ہو کے کام کریں گے اور حکم چلائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ تلاش کریں گے، دجال کو ڈھونڈیں گے، اور فرمایا حتی یاتی بباب اللد، دمشق کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام باب اللد ہے، وہاں پہنچیں گے اور آ کر آپ دجال کو قتل کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایسا معجزہ دیں گے کہ جہاں جہاں تک آپ کی سانس پہنچے گی کافر مرتا چلا جائے گا، یعنی صرف سانس پہنچنے سے۔ اور فرمایا سانس کہاں پہنچے گی؟ منتہا بصرہی، جہاں ان کی نظر پہنچے گی۔ اور اس کے بعد دجال کو ماریں گے، فرمایا یکسر الصلیبہ، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ کیا معنی؟ یعنی نصرانیوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور فرمایا جزیہ بھی ختم ہو جائے گا اور باقی نہیں رہے گا مگر یا اسلام یا تلوار۔ اور حتیٰ کہ فرمایا کہ یہودی بھاگیں گے، اور وہ اگر کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ پتھر پکارے گا کہ یا مسلم تعال ورائی یہودی فاقتلہ، کہ اے مسلمان ادھر آؤ، تمہارا دشمن یہودی ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو۔ تو اللہ کے رحمت سے کفر ختم ہو جائے گا۔ ہاں پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ پاک حکم دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اب اپنے مومنین کو لے کے آپ طور کی طرف تشریف لے جائیں، کیونکہ میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جن کے سامنے جو آئیں گے وہ سب کو کھا جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، مومنین کو لے کر طور کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ نکلیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی کے ساتھ گرتے چلے آئیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کا عالم یہ ہوگا، درمیانہ قد ہوگا اور چہرے ان کے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال ہوتی ہے، ناک ملے ہوئے ہوں گے، پھینے ناک جیسے ہوتے ہیں، اور بعض کے تو کان اتنے بڑے ہوں گے، ایک کان کو نیچے بچھا دے گا، دوسرے کان کو اوپر ڈال لے گا، اور جہاں دریا سے گزریں گے پانی، سب دریا کا پانی پی جائیں گے، معلوم ہوگا یہاں کہیں پانی تھا ہی نہیں، اور وہ اس طرح پھر تباہی یعنی پھیلائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک سے عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے کہ مولا اب تو ہم بالکل پریشان ہو گئے ہیں، تمام دنیا کی چیزیں وہ کھا گئے ہیں، حتیٰ کہ ایک جانور جو ہے، ایک اس کا سر جو ہے 1000 دینار کی قیمت تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی دعا منظور فرمائیں گے، اور یاجوج ماجوج میں ایک بیماری بھیجیں گے جس کا نام ہوگا نگف۔ نگف کہتے ہیں کہ اونٹ کے ناک میں ایک یعنی پھوڑا پیدا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نگف۔ الدود فی انف الجمل، کہ اونٹوں کے اندر ناک میں ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، ان میں یہ بیماری آئے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا ایسے مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔
تو اب جب مر جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یا الہ العالمین، اب پوری زمین بدبو سے بھر گئی ہے، ان کی اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کہاں لے جائیں ہم ان کو، کس کس کو اٹھا کے ہم پھینکیں اور کہاں پھینکیں؟ تو اب ہم تو بدبو میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے، آپ ہمارے حال پہ رحم کریں۔ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے، پھر اللہ حکم دیں گے تو ایک پرندے آئیں گے، اتنے اونچے اونچے پرندے ہوں گے جیسے معلوم ہوگا کہ اونٹ کے برابر اونچے ہیں۔ وہ پرندے آ کے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور لے جا کے کسی دریا میں اللہ کے حکم سے ڈال دیں گے اور زمین صاف ہو جائے گی۔ تو ایک وقت جو ہے ایسا آئے گا، عدل بھی ہوگا، خیر بھی ہوگی۔ اچھا اب جناب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک ایسی ہوا بھیجیں گے اپنی قدرت سے کہ جتنے ایمان والے لوگ ہیں سب مر جائیں گے، ایمان والے اچھے لوگ جو ہیں سب موت آ جائے گی۔ اچھا اب جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ حضور نے فرمایا یتحارجون کما یتحارج الحمر، آپ نے فرمایا مرد اور عورتیں ایسے سڑکوں پہ زنا کریں گے جیسے گھوڑے اور گدھے اور کتے زنا کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ پھر قیامت آ گئی۔ اب دیکھیں دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی آپ ایک ایک نقشہ دیکھ لیں کہ جو آمنہ کے لال حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتلایا تھا، ایک ایک نقشہ آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا سرزمین عرب کے اندر دولت ہوگی، فرمایا ایک وقت آئے گا سرزمین عرب کے اندر پانی زیادہ ہو جائے گا، فرمایا ایک وقت آئے گا سرزمین عرب کے اندر جو ہے درخت زیادہ ہو جائیں گے، فرمایا ایک وقت آئے گا سرزمین عرب میں پہاڑوں کے اوپر بھی پانی کی ٹینکیاں بن جائیں گی، اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بکریوں کے چرواہے بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ ایمان سے کہیں کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا یہ سارا نقشہ جو ہے حضور پاک نے جو کھینچا ہے ہماری اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں آ گیا؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ نے فرمایا تمہارے امیر لوگ جو ہیں وہ سب سے برے جو ہوں گے وہ تمہارے حاکم بن جائیں۔ آج ایمان سے دیکھو، جب تک کوئی برا نہ ہو، کوئی سب سے بڑا سمگلر نہ ہو، کوئی سب سے بڑا ڈرگ مافیا نہ ہو، کوئی سب سے بڑا اپنا کلاشنکوف کا ویپاری نہ ہو، ایمان سے کہو وہ افسر بن سکتا ہے، لیڈر بن سکتا ہے؟ کسی شریف آدمی کو آپ کھڑا کر دیں، ووٹ تو ووٹ، کوئی آگے دو تھپڑ بھی نہیں مارتا اس کو۔ کسی شریف آدمی کو آپ کھڑا کر دیں، آپ اس کا تعارف کروائیں کہ یہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، ساری زندگی اس نے حرام نہیں کھایا، ماں باپ کا فرما بردار ہے، محمد مدنی کی سنت پہ چلنے والا ہے، فرض نماز صف اول میں پڑھتا ہے، ووٹ تو ووٹ، کوئی 3 تھپڑ بھی مار جائے تو جو مرضی آئے مجھے آ کے آپ پکڑ۔ لیکن اس کے مقابلے پہ جب ایک آدمی آئے 24 گھنٹے شراب پیتا ہو، قتل کراتا ہو، ڈاکے ڈلواتا ہو، لوگوں کی عورتیں اٹھواتا ہو، سب کھڑے ہیں جناب صحیح ہمارا سردار ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ جب برے لوگ جو ہیں وہ تمہارے حاکم بن جائیں گے، اور فرمایا تمہارے امیر اور غنی پیسے والے جو ہیں وہ بخیل بن جائیں گے کہ شرابوں پہ تو لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے لیکن زکوٰۃ کا 1 ریال دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یعنی آپ ان کو دیکھیں کہ سرمایہ داروں کا عالم آج بھی دیکھ لیں کہ باہر کے ملکوں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، پبوں میں لاکھوں ڈالر اڑا دیں گے، لیکن زکوٰۃ چھوڑو یار، یہ تو مولوی نے مسئلہ نکالا، کیا زکوٰۃ؟ اس زمانے میں لوگ غریب تھے، وہ زکوٰۃ دی جاتی تھی، اب کیا ضرورت ہے؟ اعتراض بھی کر دیں گے الٹا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے امیر بخیل ہو جائیں، حاکم شریر ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، جب وقت آ جائے اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور فرمایا جب وقت آ جائے آدمی بیوی کا فرما بردار ہو اور ماں کا نافرمان ہو، دوستوں کا فرما بردار ہو اور باپ کو گالیاں دیتا ہو، تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں یہ جتنی باتیں میرے مدنی پاک نے فرمائی ہمارے سامنے ہیں، آنکھوں کے نقشہ ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی ایک غلط ہو سکتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دن رات غلط ہو سکتا ہے، فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا، نظام شمس و قمر بدل سکتا ہے، لیکن میرے مدنی پاک کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بات نکلتی نہیں جب تک اللہ وحی نہیں بھیجتے، وحی کیسے غلط ہو؟ وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا نبی اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بولتے جب تک کہ میں وحی نہیں بھیجتا ہوں، میں وحی بھیجتا ہوں وہ فرمان آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے کہ فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ اچھا رقاب کا کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی قرضے میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کی گردن چھڑا لیں۔ مثلا ایک آدمی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دیت دینی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کی گردن کو چھوڑانا، اس میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک قرضے میں بندھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، بیواؤں کو، غریبوں کو۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، زکوٰۃ صرف اس کا نام نہیں کہ آپ نے مثلا مجھے پیسے دے دیے، نہ، میں جب تک آگے مستحق کو پہنچا نہ دوں اس وقت تک تیری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ خیال کیا کرو، ایسے نہ کیا کرو کہ بعض لوگ جو ہے نا جی اور داڑھی والا دیکھ کے دے دیتے ہیں کہ چلو ماشاءاللہ یہ داڑھی والا ہے، مولوی صاحب ہے، ہماری زکوٰۃ دے، وہ انشاءاللہ وہ گھر رکھ لیتا ہے۔ ہاں بالکل بھئی، میری اپنی برادری ہے، ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، بات جو سچی ہے وہ تو سچی ہے نا۔ لاکھوں میں چند ہوں گے انشاءاللہ جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ سمجھ لیں کہ بس آپ نے دیا اور فی امان اللہ۔ اچھا، اور خاص طور پہ جب کسی کو دیں اور اگلا پوچھے نا آپ سے کہ بھی یہ کیا ہے، سمجھ لو یہ تو گیا، کیونکہ مولوی ہیں یا بعض لوگوں نے کاپیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور ایک چندے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ طالب ہے، نہ مسکین ہے، نہ کوئی ہے۔ آگے مدرسے کاپی والوں سے بھی طے ہوتا ہے کہ بھئی 100 پرچی والی کاپی دے دو، 50 روپے تمہارے، باقی میرا مقدر۔ وہ جناب ان کو 1000 کاپی لے آئے گا تو اس کا تو بن گیا نا 5-10 ہزار، اس کو ملے نہ ملے۔ یہ اپنا سارا سال پھر لگا رہتا ہے سڑکوں پہ، گاڑیوں پہ، ٹرینوں میں۔ ایسے نہ کیا کرو، بلکہ زکوٰۃ تسلی کر کے صحیح لوگوں کو پہنچایا کرو۔ اور سب سے حقدار کون ہے زکوٰۃ کے؟ تمہارے غریب رشتہ دار۔ تمہارے غریب رشتہ داروں کو تم بہتر جانتے ہو کہ فلانا ہمارا رشتہ دار جو ہے غریب ہے، اس کو پہنچاؤ۔ اور کوئی ضروری نہیں اس کو آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اس کے بعد محلے کے غریبوں کو دیں، محلے کے بعد دوسرے محلے والوں کو دیں، تاکہ تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ ہو اور صحیح جگہ پر تقسیم ہو جائے۔ یہ احتیاط کیا کرو، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ہے نا، بہرحال علماء اور مولوی حضرات جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ جب میں مولوی کا نام لوں نا، یاد رکھا کرو، اس سے مراد علماء نہیں ہوتے۔ علماء کرام جو ہیں اللہ نے ان کو تو اتنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت پہ چلنے کی توفیق دی ہے۔ اور باقاعدہ مجھے یاد ہے میں پڑھتا تھا اسی جگہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، پرانی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، ایک آدمی نے اس زمانے میں پتہ نہیں 5000 تھا، پتہ نہیں 2000 تھا، اللہ عالم، چونکہ میں نے گنا تو نہیں تھا، لیکن اندازہ ہے کہ خاصی رقم تھی، کیونکہ اتنی بڑی گڈی تھی نوٹوں کی، 100 کی۔ آگے اس نے پیش کی، اس نے کہا حضرت یہ پیسے ہیں۔ تو حضرت میں کیا ہے بھائی، یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں مستحق نہیں ہوں زکوٰۃ کا، چونکہ الحمدللہ میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا، میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں، تو میں کیسے زکوٰۃ لوں؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ آپ مستحق ہیں، مجھے پتا ہے الحمدللہ آپ بڑے آدمی، آپ مہربانی کر کے جن کو مستحق سمجھتے ہوں ان کو تقسیم کرا دیں، میں نے اس لیے آپ کو دی ہے۔ مجھے آج یاد ہے ایسے والے صاحب نے اس کی اور نوٹوں کی گڈی پکڑی، ویسے پھینکی، وہاں جا پڑی جناب، پانی کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں وہاں جاؤ۔ انہوں نے کہا ڈر جاؤ، سارے مکے میں حرم میں تمہیں میں نوکر ملا تھا، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے اور میں تیرا نوکر بن کے تقسیم کرتا پھروں، اور حرم میں کوئی تمہیں ملازم نظر نہیں آیا اس کام کے لیے؟ ایک مولوی خیر محمد نظر آیا تھا تمہیں؟ دفعہ ہو جاؤ، تمہارے جیسے تو میرے جوتے اٹھاتے ہیں، میں تمہارے پیسے تقسیم کرتا پھروں؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، تم جاؤ ڈھونڈو، مستحق ڈھونڈ کے، تو مجھے کیوں مصیبت میں پکڑتے ہو؟ زکوٰۃ تیری، نوکر میں بن جاؤں، نہ میں خود کھا سکوں نہ لے سکوں، اور ذمہ داری قیامت میں لے لوں کہ میں جناب تقسیم کروں گا۔
وجہ میں کو تمہارا ملازم ہوں، نوکر ہوں. تو اس لیے جو بڑے لوگ تھے نا جی علم والے، وہ تو مجھے یاد ہے حضرت گمانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب ہم پڑھتے تھے، واپس جب جاتے نا کہیں چندہ وندہ ملتا جلسے میں ادھر، پھر آگے کھڑے ہوتے کہتے بھائی طالبوں کو بلاؤ، مکی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو. بھائی یہ دیکھ لو میری جیب، یہ جیب بھی میری دیکھ لو، میں نے تمہارے پیسے کوئی نہیں چھپائے، جو تھا میں نے دے دیا مدرسے کو. اچھا بھائی ممکن ہے آپ سمجھے چادر میں چھپائے ہو، یہ چادر بھی میری دیکھ لو بھائی قیامت میں گواہ ہو جانا، میں کچھ چیز لے کے نہیں جا رہا ساتھ. یہ اللہ والے تو یوں کرتے تھے، اور آج تو اللہ رحمت کرے گزارا اسی زکات پہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ ایمان سے کہو، ہم مولوی لوگ تم کو جو تقریر کرتے ہیں کہ خدا بڑا قادر ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، رزاق ہے، ذوالقوت المتین ہے، کیا ہمارا ایمان نہیں ہمیں نہیں دے سکتا؟ وہ تقریریں ساری ہماری تمہارے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے کوئی بھی نہیں ہوتی. بھئی اگر وہ رزاق ہے تمہیں دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. تو اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کی حکمت ہے، دینا چاہے تو کوئی مشکل بات نہیں. تمہیں اگر غنی بنا سکتا ہے اور ہمیں فقیر بنا سکتا ہے تو قادر ہے کہ ہمیں بھی اپنے خزانے غیب سے دے دے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم بندوں کی جیب پہ نظر رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے پہ کیوں نہ نظر رکھی جائے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ زکوٰۃ کے احکام. اب ہے صدقات نافلہ، ایک ہے ہدیہ. ہدیہ جو ہے آپ بڑے سے بڑے آدمی کو دے سکتے ہیں، امیر کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، دوست کو، اپنا، پرایا، باپ دادا. اور ہدیہ دینا بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. میرے نبی پاک کا حکم ہے تہادو تہابو، فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے تمہیں کوئی چیز دی ہے تو آپ اپنے دوست کو ہدیہ جا کے پیش کریں. اچھا اسی طرح ہے صدقات نافلہ. کیا معنی؟ خیرات، صدقات. وہ تم جتنی چاہو، جتنی اللہ توفیق دے، زیادہ کی دے زیادہ کرو، تھوڑی کی دے تھوڑی کرو. نہیں کرو گے تو قیامت میں پکڑے نہیں جاؤ گے، کیونکہ تمہارے ذمے واجب نہیں، تمہارے ذمے فرض نہیں ہے. لیکن کیا کرو، کیونکہ جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں نا، اگر کوئی ہماری نمازوں میں، فرض میں، سنت میں کمی ہوگی، اللہ ان نفل نمازوں سے اس کو سیدھا کر کے پورا کر دیں گے. تو اسی طرح اگر ہمارے فرائض زکوٰۃ میں کوئی کمی ہوگی تو صدقات نافلہ سے بھی اللہ پوری فرما دیں گے. اس لیے صدقات بھی کیا کریں، ہدیات بھی دیا کریں. اور سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ دین کے مدرسے، ادارے ہوتے ہیں جہاں دین علم پڑھایا جا رہا ہو. کیونکہ میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی جتنے ملکوں میں اسلام موجود ہے یا اسلام کی تڑپ ہے، اسلام کی چنگاری ہے، لوگوں کے دل میں دین اور نبی پاک صحابہ سے محبت ہے، یہ سب محنت ان مولویوں اور مدرسے والوں کی ہے. ورنہ نہ یہ محبت ٹی وی نے پیدا کی ہے، نہ میڈیا نے پیدا کی ہے، نہ آپ کے کالج، یونیورسٹی اور ہائی اسکولوں نے پیدا کی ہے. یہ انہی مسجدوں اور مدرسوں کا کمال ہے کہ آج بھی آدمی حضور کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہے، آج بھی آدمی صحابہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، آج بھی آدمی مسجد اقصیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ اسلام کا جذبہ، یہ داڑیاں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ افطار، یہ تراوی، یہ شابینیں، یہ قرآن کے ختم، یہ جو بھی تمہیں نظر آ رہا ہے ان مولویوں کی محنت ہے. ہزار خامیوں کے باوجود یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا انہوں نے ہے اور یہی کر رہے ہیں. اس لیے آپ بھی ایسے ادارے جو دین کے ہیں ان کو طاقت پہنچایا کریں، کیونکہ یہ دین کے مدرسے، دین کے قلعے ہیں، دین کے مراکز ہیں. اور یہاں سے ہی تمہارے علماء کا ذخیرہ پیدا ہوتا ہے. علماء پیدا ہوں گے تو پھر تبلیغ ہوگی، علماء پیدا ہوں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، علماء پیدا ہوں گے تو درس ہوں گے، تفسیر ہوگی، حدیث ہوگی. اگر یہ چشمے کا ہیڈ بند کر دیں تو پھر آگے برانچیں کوئی نہیں چل سکتی. اصل جو ہے دریاؤں کا مرکز جو ہے وہ یہ مدارس دین ہے، مدارس قرآن ہے. ان کی آپ مدد کیا کریں. ان میں کوتاہیاں ہیں تو کوتاہیوں پہ نظر انداز کر دیا کریں. تھوڑا سا ہدایت بھی کر دی اور مدد بھی کر دی. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے. اچھا اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت
ایک حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے صدقہ والی جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو یہ منسوخ ہو گئی، لیکن مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیہ نظر، اس بات میں مجھے اعتراض ہے کہ یہ منسوخ کیوں ہو گئی؟ یہ صدقات نافلہ کے لیے زکوٰۃ کا حکم علیحدہ ہے، صدقات نافلہ کا حکم علیحدہ ہے۔ آپ زکوٰۃ کی آیات پڑھیں گے تو وہ زکوٰۃ واجبہ ہے اور یہ صدقات نافلہ ہے۔ وَمَعْنَى الْآيَةِ يَسْأَلُونَكَ كَيْفَ يُنْفِقُونَ، سوال یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟ قال ابن عباس ومجاہد فبين لهم تعالى ذلك وقال قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ جو کچھ تم بھلائی کا کام کرتے ہو، خیر کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، ان کو خرچ کرو کہاں؟ والدین میں، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، ان کی مدد کریں۔ ایسرفوا فی هذه الوجوه كما جاء الحدیث امک واباک واختک واخاک ثم ادناک ادناک، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا، میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اپنی اماں کی خدمت کیا کر، امو کا، کیونکہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے، سب سے زیادہ درجہ جو ہے ماں کا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل جو ہے وہ ماں ہے۔ آج دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں میں ایک بچہ ہوگا جو ماں کا فرما بردار ہے، ورنہ ہر آدمی ماشاءاللہ بیوی کا تابع دار ہے اور ماں کا غدار ہے۔ بیوی کہہ دے علیحدہ رہنا ہے، بس شام کو آ جائے گا، بھئی میں نے جی فیصلہ کر لیا ہے، ذرا کٹھے رہنا مناسب نہیں ہے، ذرا اختلافات بڑھنے کا اندیشہ ہے اور ہو سکتا ہے حضرت مجھ سے بے ادبی گستاخی ہو جائے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم علیحدہ رہیں۔ یعنی میں پکا بے حیا ہو کے اب آ گیا ہوں، ساری زندگی جنہوں نے پالا ہے ان کو کہتے ہیں اب تمہارے ساتھ رہنے کا ذرا میں نے فیصلہ کر لیا۔ اتنا بڑا بے حیا اولاد دنیا میں ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جن ماں باپ نے پالا، جنہوں نے پوسا، جنہوں نے پیٹ میں اٹھا کے تمہیں پھرا، اس کو کہتا ہے کہ جی آپ کے اکٹھے رہنے سے ہو سکتا ہے بے ادبی ہو، یعنی مانا ہے کہ اب میں آپ کی گستاخی کروں گا، بیوی کہتی ہے مارو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی وہ وقت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور ماں کا غدار ہوگا۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے، یہ علامات قیامت۔ ورنہ ایمان سے کہو خدا کے بندے، بیویاں تو لاکھ مل سکتی ہیں، ماں آدمی کو کہاں سے ملے؟ ماں مل جائے گی، بازار سے خرید کر کے لے آؤ گے، خریدی ہوئی مائیں بھی کبھی مائیں بنتی ہیں، اور اپنے باپ کی دوسری بیوی ماں نہیں بنتی، حالانکہ ہے بھی ماں، ستیری ماں، لیکن وہ حقیقی ماں بن سکتی ہے۔ لاکھ میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی پاک باز عورت بھی لے کے آ جائے، اپنی حقیقی ماں کے ایک پاؤں کے برابر بھی وہ نہیں بن سکتی۔ حقیقی ماں ہے، دوسری ماں کیسے ماں بن سکتی؟ اسی لیے یہاں دیکھو نا جی، عربوں کا ایک محاورہ ہے، ان کا باپ کوئی دوسری شادی کرے نا، پوچھو کہ بھئی یہ آپ کی والدہ نہیں امرات ابھی یہ میرے باپ کی عورت ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی میری ماں ہے، حالانکہ ہوتی تو وہ بھی ماں ہے، لیکن محاورے میں کہہ دیتی امرات ابھی یہ میرے باپ کی بیوی ہے، یعنی میرے باپ کی دوسری بیوی۔ اگر اپنی ماں ہوگی تو کہے گا امی یہ تو میری ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ تو آج یہ اس لیے حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تیرے خرچہ، تیرا ہدیہ، تیرا صدقہ سب سے زیادہ کہاں لگے گا؟ امّ کا، پہلے تو اپنی اماں پہ خرچ کرو، اماں کے بعد ثم ابا کا، پھر تمہارے باپ کا درجہ ہے کہ باپ پہ خرچ کرو، اس کے بعد آپ نے فرمایا اختہ کا، پھر تیری بہن کا درجہ ہے، اخا کا، پھر تیرے بھائی کا درجہ ہے، ثم ادنا کا، پھر جتنے رشتہ دار تیرے قریب ہوں۔ اسی لیے بڑا عجیب ایک تاریخی واقعہ گزرا ہے کہ حجاج ابن یوسف جو ہے بڑا ظالم گزرا ہے، اس نے ایک عورت کو، اس کے بیٹے کو، بھائی کو، اس کو سب کو پکڑ لیا۔ جب سب آ گئے، وہ اس کے ہاں تو بس سزا ہی سیدھی سزا تھی نا، موت، معمولی سے معمولی سزا جو تھی حجاج کی لغت میں وہ موت تھی،
تو اس نے اس عورت کو بلایا، کہنے لگا دیکھو اس وقت تمہارا بیٹا بھی گرفتار ہے اور تمہارا خامند بھی گرفتار ہے، تمہارا بھائی بھی گرفتار ہے، ان تین میں سے اتنی میں مہربانی کر سکتا ہوں کہ میں ایک کو چھوڑ دوں، لہذا جس کو چاہو ایک چھڑوا لو اور باقی جو ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ عورت نے کہا کہ بھائی کو چھوڑ دو، بہن ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا جو ہے اس کو چھوڑ۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، بیٹے کا نہیں کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو پھر بھی میں جن لوں گی نا۔ انہوں نے کہا خامد کا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا شادی کر لوں تو خامد بھی مل جائے گا، لیکن بھائی کہاں سے لے آؤں گی؟ میری ماں پیدا کرے تو مجھے بھائی ملے نا، تو ماں تو میری چلی گئی، میں بھائی کہاں سے لے آؤں گا؟ انہوں نے کہا تو عربوں میں پھر ایک مثل بن گئی کہ الابن مولود والزوج موجود والاخ مفقود۔ تو عربوں میں ایک مثل بن گئی کہ بھائی خامد تو ہر وقت مل سکتا ہے، جب عورت شادی کرنا چاہے خامدوں کی کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ داڑھی والے بھی 200 تیار بیٹھا ہے، ہاں جی، پہلا نکاح چاہے موجود بھی ہو مکے میں یہ کر لیتے ہیں شادی، ایسے موجود ہے ماشاءاللہ، نماز بھی صف اول میں پڑھتے ہیں۔ پچھلے نکاح کا نہیں پوچھیں گے، وہ جو عورت نے کہا میرا نکاح نہیں ہے، اچھا ابھی تم نے تحقیق کر لی نکاح نہیں ہے؟ جی اس نے حرم شریف میں کہا، ہاں جی حرم شریف۔ اور بدبختو جو عورت اکیلی اپنے ملک سے جخ مار کے یہاں پہنچ گئی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ جو بغیر محرم کے ملک سے نکل سکتی ہے، گھر سے نکل سکتی ہے، ماں باپ کی عزت کو چھوڑ سکتی ہے، تمہاری عزت رکھ لے گی؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اچھا اس نے اب مثال نے کہا جی دیکھو شوہر ہر وقت موجود، اگر شادی ہو گئی تو بیٹا بھی جن سکتی ہوں، تو لیکن بھائی کہاں سے لے آؤں؟ لہذا میرے بھائی کو چھوڑ دو باقی تمہارے۔ تو اس کو اتنا جواب پسند آیا، اس نے کہا سب کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا بات بڑی معقول کی ہے اس لڑکی نے، اس نے کہا تینوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا سب کو لے جاؤ، میں کسی کو بھی سزا نہیں دیتا، تم بڑی سمجھدار ہو، تم نے بات جو کی ہے وہ واقعی۔ تو اب دیکھیں کہ حضور نے بھی ماں باپ کے بعد کس کا درجہ دیا؟ اخت کا، تیری بہن، یعنی پہلا درجہ ماں کا، ام کا، بابا کا، اخت کا، واخاک، پر میں سب سے پہلا درجہ تیری ماں کا، پھر تیرے باپ کا، پھر تیری بہن کا، پھر تیرے بھائی کا، اس کے بعد ثم ادناک فادناک، پھر جتنے تیرے قریبی سے قریبی رشتہ دار ہوں اسی طریقے سے وہ تیرے خیرات کے مستحق ہیں کہ ان کو خیرات دے، ان کی مدد کر۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہے وطلع میمون بن مہران هذه الآية ثم قال هذه وهذه النفقة ما ذكر فيها تبرن ولا مزبان ولا تصاویر الخشرا كسوة الحيتان۔ حضرت میمون ابن مہران نے جب یہ آیتیں پڑھی اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں قرآن نے کیا کہا ہے کہ اللہ دولت دے تو کہاں خرچ کرو؟ والدین پہ، غریبوں پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ۔ اللہ نے یہ تمہیں نہیں حکم دیا کہ دولت دے تو تم تبلے خریدو، دولت دے تو تم گانے بجانے میں خرچ کرو، دولت دے تمہیں تو تم فوٹو بنانے میں، تصویریں بنانے میں، لکڑیوں کو سجانے میں، دیواروں پہ پردے ڈالنے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دو۔ اللہ نے پیسہ تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تیرے تو کتے کے لیے بھی کمرے ہوں اور غریب کو روٹی بھی نہ ملے، تیرے کتے کو تو شیمپو کیا جائے اور غریب کو پہننے کا کپڑا نہ ملے، تیرے نوکروں کے لیے ٹھہرنے کے محل ہوں اور مسکین کی عورت بچی جو ہے، غریب کی لڑکی جو ہے وہ چاٹیاں اور ٹاکیاں لگا کے رات کو پہننے کا کپڑا نہ ہو اور سردی میں ٹھٹرتی رہے۔ اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی ہے، اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ تو اپنے محلوں میں ایک تصویر بنا کے کہ جی یہ آرٹ ہے، یہ فلان ہے، اور لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس میں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے دولت آپ نے فرمایا اس لیے تمہیں دی۔ ثم قال تعالی وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أي ما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحد مثقال ذرة۔ اے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم بھلائی کا کام کرتے ہو چھوٹا یا بڑا سب میرے علم میں ہے، اور جب اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا اگر تیرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے تو آدھا بھی خیرات کر سکتا ہے تو کرو، شاید اسی کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم سے چھڑا لے۔ اگر تیرے پاس پیسہ نہیں، حضور نے فرمایا کسی کو پانی پلا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے تو مسلمان کو جب ملے تو مسکرا کے مل لیا کر، یہ ایک دوسرے کے سامنے مسکرانا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے میرے بندے کا دل خوش کیا، میں تمہیں اس پر بھی بدلہ دوں گا۔
تو اللہ نے فرمایا ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ خرچ کرو، دولت ہے دولت خرچ کرو، پانی پلا دو، اب رمضان شریف آ رہا ہے، چٹائیاں بچھا دو، مسجد میں صفائی کر دو، مسجد میں پانی بھر کے رکھ دو، ایک ایک گلاس پکڑ کے کسی بوڑھے کو پلا دیا، نابینے کو پہنچا دیا، اور کوئی نہیں تو ملے تو آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دیں۔ جی کہ ایک خاوند اگر بیوی کا مہر ادا نہ کرے اور بیوی مر جائے، بڑا شریف آدمی ہے، یعنی ساری زندگی نہیں دیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے دیکھو کیسے شوہر ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر مہر معجل ہے تو جب تک مہر نہ دے بیوی کے ساتھ ملنا بھی جائز نہیں، سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے بیوی مر گئی اب تک بھی نہیں دیا۔ اچھا، اور جب لکھنے کا وقت آتا ہے کہتے لکھ دو جی 10 لاکھ روپے مہر، کیوں؟ کہتے جی کو دینا تو نہیں ہے نا، ناک رکھنی ہے، ناک اونچی ہو رہی ہے، یعنی جھوٹ بول کے بھی ناک بڑھ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندے تم وہ لکھو جو تم نے دینا ہے، دے سکتے ہو، کھلی بات کرو۔ اگر نہیں دیا یاد رکھو تمہارے ذمے ہیں، عورت کے جو وارث ہیں ان کو فوراً ادا کرو۔ قرآنی آیات والے تعویذ پہن سکتے ہیں، ویسے پڑھ لو، قرآن شفا ہے، پڑھ لو، دم کر لو، کوئی ضروری ہے کہ تعویذ ڈالیں؟ چونکہ بعض علماء تعویذ گلے میں لٹکانے کو منع فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں حضور نے منع فرمایا ہے، اور بعض علماء تھوڑا فرق کرتے ہیں کہ بھئی وہ شرکیہ تعویذ منع ہے، لیکن اگر قرآن حدیث کی آیات ہوں تو جب لکھنا جائز ہے، پڑھنا جائز ہے، کتاب کا جیب میں رکھنا جائز ہے تو اس کا بھی جائز ہے۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ تعویذات میں نہ الجھیں، آپ قرآن شریف پڑھ لیا کریں، اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شفا ہے، معوذتین آخری صورتیں پڑھنا شفا ہے، اسی طرح سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات فتنہ دجال سے بچاتی ہیں، تاکہ ایسے کام میں جہاں اختلاف آ جائے آدمی احتیاط کرے۔ مغرب کی نماز کے بعد نفل جو پڑھنے اوابین کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ ویسے تو آپ 12 رکعت پڑھیں، 6 دوگانے پڑھ لیں، ویسے نہیں تو 2 رکعت بھی ہو سکے تو پڑھ لیں، نہ پڑھنے سے تو 2 رکعت بھی بہتر ہے نا، زیادہ سے زیادہ تو آپ جتنا پڑھیں عشاء تک پڑھتے رہیں۔ قضا حسنہ پر زکات ہے؟ نہیں، بالکل ہے۔ کسی عزیز رشتہ دار کو دیا ہوا ہے، اس کے پاس 32 سال سے قرض ہے، اگر ڈوب گیا زکات کوئی نہیں، سمجھ آ گئی؟ قرضہ ڈوب گیا، جب اصل مال ہی نہ رہا تو زکات کس پہ دو گے؟ لیکن اگر مل جائے تو پھر ساری زکات دینی ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ہے، اس کا گھر بار کچھ نہیں ہے، اگر کام کرے رقم خرچ ہو جائے اور جائیداد نہ ہونے کی وجہ 2 سال لیٹ ہو جائے، زکات ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہاں، کام کیا، پیسے 2 لاکھ کا 2 لاکھ ڈوب گیا تو پھر زکات نہیں ہے۔ جب 2 لاکھ ہے، گھر ہو چاہے نہ ہو۔ نماز میں نیت باندھتے وقت کانوں کے بھائی اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے نا ان کا یہ سیدھے ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور کانوں کی یہ لو کے برابر ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یوں ہاتھ لگائیں، ہمارے جیسے بات کرتے ہیں نا یوں اللہ، یہ مسئلہ۔ اچھا، بعض ہمارے ماشاءاللہ دوسرے جو خود سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو، اللہ یہ بھی نہیں، وہ چونکہ خود سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ، اس لیے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی یہیں کھڑے کر یہیں کر۔ اللہ کے بندے ہاتھ اٹھاؤ، سیدھے کرو، جو سنت کے مطابق حدیث میں حکم ہے، چاہے کوئی ہو، سب سے پہلا حکم جو ہے میرے اللہ کا ہے، اس کے بعد میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ہم ائمہ کی بات کو تو اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں حضور کی بات سمجھاتے ہیں، ورنہ اصل بات تو سب غلام دوسری دروازے کے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھا کہ اب تو تماشا بن گیا، کوئی کھڑ کر یوں کر لیتا ہے، کوئی کھڑ کر یوں کر لیتا ہے، کوئی یوں کر لے گا، کوئی پھر ایسے باقاعدہ پکڑ کے اللہ اکبر تماشے۔ اچھا، بعض تو کھڑے کھڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں۔ اللہ کے بندے کچھ لحاظ کرو بھائی، بس کانوں کے برابر ہے، کندھے کے برابر ہے، رخ ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ جگہ جو ہے یہاں ہو، سمجھ آ گئی؟ یہ جو یوں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی کوئی حدیث نہیں،
یہ ہاتھ کا یہاں، ہاں اب سینے پہ باندھے حدیث موجود ہے، سینے سے نیچے باندھے حدیث موجود ہے، ناف پہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہ یوں پکڑے، یوں پکڑنا نہیں ہے کسی حدیث مبارک. اس جگہ کا یہاں ہونا ضروری ہے، سنت ہے رسول پاک کی. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سنت پہ چلنے کی توفیق دیں. نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے حضور پاک سے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا کہ میں ان کو خالی کر دوں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب دعا مانگا کرو تو ان بطون کف سے مانگا کرو، یوں نہ مانگا کرو، یوں مانگا کرو. بھئی یہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا. اللہ کے بندے کتاب لکھی تو لکھی، جو کتاب میں تصنیف کی ہے لکھی ہے. ایک صاحب اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، حدیث کتابیں پڑھنا ہے سمجھ، یہ میں نہیں سمجھا. آپ اور اس مفتی صاحب کو خود لکھ کر بھیج دیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں ہے. نماز میں سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں دعا ناجائز ہے، وہ دعا کریں جو حدیث میں ہے. زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، کوئی چیز خرید نہیں سکتے. رات کو آدمی حرم میں سو جائے، فجر کے وقت نیند سے اٹھ کر نماز پڑھے، نیند آ جائے، نماز نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے. معراج کی رات مسجد اقصی میں محمد مصطفیٰ امام بن کر انبیاء کو کون سا نماز پڑھایا؟ وہ نفلی نماز تھا. اور کون سا نماز تھا؟ وہاں کوئی فرض تھوڑا تھا اس وقت. رب کعبہ حضرت ابراہیم نے بنانے کے بعد کتنے بار بنایا؟ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. معراج کی رات جبریل علیہ السلام کا سینہ مبارک کھولا گیا، اندر سے دل مبارک نکالا گیا، اس کو دھویا گیا تاکہ اوپر جانے کی استعداد پیدا ہو جائے. راستے میں کئی قرات ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں. حج عمرہ ہونے کے بعد اگر ہم حج عمرہ پورا کر لیں تو ایک حاجی دوسرے حاجی کا سر خلاص کر سکتا ہے. سر خلاص نہیں کر سکتا، بار کاٹ سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سر ہی خلاص کر دو اور کہو مولوی مکی نے کہا تھا، کیونکہ یہ لازمی کسی بلوچ نے لکھا ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں نا، میری برادری ہے نا، سر خلاص والا یہ محاورہ بلوچوں کا ہے. خلاص نہ کرو بابا، سر کو بالوں کو صاف کرو. ایسا نہ ہو کہ گردن ہی اڑا دو. اگر کپڑے میں خون لگا ہوگا نماز، اگر خون زیادہ ہے نماز نہیں ہوگی، معمولی ہے تو ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ عمرہ کیا، 2 ٹک لگوائے، ایک بکری بطور دم ادا کریں. پورے سر پہ اس طرح پھروایا کرو یا اتنی بال جتنے بال ہیں ان کے سارے سر کا چوتھا حصہ کٹ جائے. اچھا جی، یجوز مجوز نہیں، یا اجوج و ما اجوج، وہ ہو گیا تقریر میں بیان. بخاری مسلم شریف میں زینب بن جحش نے ایک دن پتہ نہیں نیند سے اٹھ کر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عربوں کو پتہ نہیں یجوج مجوج پتہ نہیں یہ کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی بات. یہ میرے کسی بنگالی بھائی کا لکھا ہوا ہے اور ان کی اردو ہوتی ہے بنگالی سے ملی ہوئی. اب کیا کرے آدمی، سمجھ نہیں آتی. آپ کسی اور سے لکھوا کے بھیج دیا کریں. ایک آدمی اپنے ماں پر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے میری بیوی بچوں کے لیے تویز کیا. جو اس سے بڑا بدبخت ہے ماں پہ الزام لگاتا ہے. میری بیوی بچوں پہ تم نے تویز کیے ہوئے ہیں. ہاں ماں دشمن ہے نا اس کی. یہ سب بیوی کا چکر ہے، ماں کا کوئی قصور نہیں. بیوی نے کہا ہے کہ تمہاری ماں تویز کر رہی ہے، اس لیے میں دوسروں کے گھر جاتی ہوں. کیونکہ تمہاری ماں نے جو تویز کیا نا، میرا دماغ کام نہیں کرتا، میں دوسرے آدمی کے گھر چلی جاتی ہوں. یہ سب عورت کی بے حیائی. ڈنڈا لے کے رات کو 5-7 لگاؤ، صبح ساری حقیقت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. سب سے بڑا علاج ہے ڈنڈا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن بھی اتارا، انزلنا الحدید، میں نے لوہا بھی اتارا ہے آسمان سے. یہ لوہے کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. کسی تویز شویز کی ضرورت نہیں. ڈنڈے سے بڑا بہترین کوئی تویز ہی نہیں ہے. آپ عمل کر کے دیکھیں، پھر مجھے بتانا کل پرسوں. اچھا جی، نماز میں شامل ہونے کی حالت میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں امام کو سجدے میں پایا. اگر آپ آئے تیسری رکعت امام سجدے میں، آپ بھی شامل ہو کے سجدے میں چلے جائیں. لیکن یہ نہ کیا کریں کہ اللہ اکبر، نہ، پہلے کھڑے ہوں اللہ اکبر، کھڑے ہو کے پھر سجدے میں چلے جائیں. لیکن یہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ امام جس حال میں ہے مل جائیں. یہ نہیں کہ کھڑے رہیں گے اب امام صاحب اٹھیں گے اور پھر ہم ملیں گے، یا امام سجدہ کر لے پھر میں اٹھوں گا. نا، اس سجدے کا ثواب کیوں ضائع کرتے ہو اپنا؟ سجدے میں مل جاؤ تاکہ تمہیں جتنا کچھ مل رہا ہے وہ تو حاصل کرو.
اچھا جی، با جماعت نماز میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، دونوں پیروں کو پھیلا کر کھڑے، بھائی یہ بالکل جھگڑے والی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کندھے سے کندھا یعنی درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم تھوڑے آدمی ہیں اور جگہ زیادہ تھی تو آدمی نے زیادہ پاؤں پھیلا لیے، رش ہو گیا تو پاؤں سکوڑ لیے، کوئی ایسی بات۔ اب آ گئی ہے ضد اصل میں کہ بعض بالکل یوں پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے کے مجالے کے ٹانگیں علیحدہ ہی ہو جائیں، اور بعض ایسے پھیلاتے چلے جاتے ہیں کہ اگر یوں ہو جائیں تو گر جائیں۔ یہ ضد ہے ایک دوسرے سے اور کچھ نہیں، ورنہ مقصد کیا ہے کہ درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ چھوڑو، مل کے کھڑے ہوں، کندھے کے کندھا برابر ہو اور پاؤں کے پاؤں برابر ہو، گٹے کے گٹا برابر ہو، صف سیدھی ہو، ٹیڑھی نہ ہو۔ اللہ ٹیڑھی صفوں پر نظر نہیں فرماتے، حضور نے فرمایا درمیان میں فرجہ نہ چھوڑا کرو، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑی کرو، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، یہ چیزیں منع ہے شریعت۔ مل کے کھڑے ہوں، اسلام ملاتا ہے، اسلام جدا نہیں کرتا۔ مسجد داخل ہوں تو 2 رکعت تحیت المسجد اللہ توفیق دے ضرور پڑھا کریں۔ یہ حدیث مرسل موقوف کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، جو طالب ہے وہ خود مجھ سے مل کے پوچھ لے۔ ایک کھانا ہماری ماں ٹی بی کی بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا کھانے برتن علیحدہ ہوں، کوئی بات نہیں، یہ شریعت میں جائز ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی متعدی بیماری ہے تو آپ بچنے کی کوشش کریں۔ آدمی وہ حضور پر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، آدمی سے حضور مصافحہ کرتے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں کہ مصافحہ کرتے ہیں، آپ صلاۃ والسلام پڑھیں بس۔ میں نے 2 رکعت 4 رکعت فرض کی نیت کی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، بعد میں یاد آیا تو پھر 4 رکعت کی نیت کر گئی یا 2 نہیں، جب یاد آ گیا کھڑے ہو کے پورا کر لو بس، وہی پہلی نیت کافی ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے اور دوبارہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے توڑ دی اور باتیں کر لی پھر آپ کو 4 پوری پڑھنی پڑیں گی۔ بہن کو زکات دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بہن غریب ہو تو ضرور دیں اس کو زکات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر جو ہے کہاں ہے اللہ کو پتا ہے، بن لادن کے کیمپ پہ رہتے ہیں، اس کے احرام باندھ کے آنا جائز ہے، مجھے کیا پتا کہاں ہے بن لادن کا کیمپ، پہلے مجھے کیمپ لے چلو، کھانا وانا کھلاؤ، پھر میں مسئلہ بتاؤں گا۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا نا، ایک امام ابو یوسف سے ایک دن اس نے کہا کہ آپ نے کبھی کدو کا حلوہ کھایا ہے؟ بادشاہ نے کہا امام صاحب سے، امام صاحب اس وقت ان کے چیف جسٹس تھے، رئیس القضات تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کدو کا حلوہ، انہوں نے کہا دیکھیں میں تو قاضی آدمی ہوں، جب تک ملزم حاضر نہ ہو مجھے کیا پتا ہے۔